آج ہم سورۃ التکویر کی آخری 4 آیات پر غور کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں رب العالمین انسان کے دل کو غفلت سے جگانے والا سوال کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر دور کے انسان سے کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ So where are you going? It is a reminder to all the worlds۔ سورۃ التکویر کی آخری 4 آیات انسان کو ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ رب العالمین قرآن کی حقانیت بیان کرنے کے بعد انسان سے سوال فرماتا ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال صرف راستہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہے۔ گویا رب العالمین فرماتا ہے کہ جب حق واضح ہو چکا ہے، قرآن کی سچائی ثابت ہو چکی ہے اور ہدایت کا راستہ سامنے موجود ہے، تو پھر انسان گمراہی، خواہشات نفس اور دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن کسی ایک قوم، نسل یا زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جو شخص اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی سکون حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ For whoever among you wills to take the straight path, and you do not will except that Allah wills, Lord of all the worlds۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نصیحت خاص طور پر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو سیدھے راستے پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو۔ رب العالمین نے انسان کو عقل، شعور اور اختیار عطا کیا ہے تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ہدایت تلاش کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں رب العالمین ایک عظیم حقیقت بیان فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، بلکہ یہ کہ انسان کی ہر طاقت، ہر ارادہ اور ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کے اختیار اور مشیت کے تابع ہے۔ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حقیقی توفیق صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ 4 آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیے، ہدایت کی سچی طلب رکھیے، اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کے احکام کو ترجیح دیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگے۔ جو شخص قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سورۃ التکویر ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔